جیسے کہ گجرات، وزیر آباد، گجرانوالہ بائی پاسز یا روڈز موجود ہیں. لاہور کا رنگ روڈ موجود ہے. لاہور سے نکلیں اڑپا ہو، کاڑا ہو، چیچا وطنی ہو، ساہیوال ہو، خانے وال ہو، رنگ روڈ یا بائی پاسز موجود ہیں. لیکن پنڈی کا بائی پاس یا رنگ روڈ کیوں نہیں بن سکا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. آپ کو بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے جس سے بہت پہلے یہ ٹوین کیپٹل سٹیز ہیں پنڈی اور اسلام آباد، اور تمام نارتھ کی ٹریفک پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم فیض آباد سے ہو کے گزرتی ہے، اور کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا. تو الحمدللہ یہ سوچ تھی ہماری گورنمنٹ کا یہ ویژن تھا، عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ یہ رنگ روڈ بننا ہے اور ہم نے بنانا ہے. ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 1970 میں ایک الائنمنٹ فائنل ہوئی تھی. وہ فائنل اس کی اپروول نہیں ہوئی تھی، الائنمنٹ ڈسکس ضرور ہوئی تھی، اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کئی روات دائیں بائیں ریڈیو پاکستان سے لے کے تو ٹھلیاں انٹرچینج تک تھا. ٹھلیاں انٹرچینج سے اس ٹریفک نے مرج ہو جانا تھا موٹر وے پہ، اور آگے ڈائریکشن لیس تھی کہ آگے اسے کہاں جانا ہے. اور جتنا کہ میرے علم میں ہے کہ اس وقت نیشنل ہائی ویز کی ریزرویشنز تھیں کہ رنگ روڈ کی ٹریفک ہم کیٹر نہیں کر پائیں گے. لگ بھگ جو اس وقت کا ٹریفک کاؤنٹ تھا 33,000 وہیکلز پر ڈے. ہمارے ٹول پلازاز چوک ہو جائیں گے، اور ہماری ایگزسٹنگ موٹر ویز چاہے M1 ہو یا M2 ہو، اس کی لوڈ بیرنگ کیپیسٹی وہ نہیں ہے ایکسل لوڈ پہ کہ ہم رنگ روڈ کی ٹریفک لے سکیں. بوجہ یہ ٹیکنیکل چیزیں، لیکن شنید میں تھا کہ اس وجہ سے یہ چیز تھرو نہیں ہو سکی. موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ انتظامیہ نے انیشیٹو لیا. میں نے خود اس کی پریزنٹیشن لی پنڈی پنجاب ہاؤس میں. RDA کے ذمہ دار لوگ تھے، کمشنر پنڈی کیپٹن محمود احمد تھے. انہوں نے الائنمنٹ بتائی جو ان کی پروپوزڈ الائنمنٹ تھی. یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ ٹریفک شارٹیسٹ تو یہی بنتا ہے کہ ٹھلیاں سے مرج کر دی جائے، موٹر وے پہ آیا جائے، اور پھر موٹر وے سے آگے چاہے ترنول سے چاہے سنجانی سے جہاں اسے N5 سے کنیکٹ کر لیا جائے. لیکن بقول ان کے بھی ان کے پاس بھی ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی یہ فیزیبل نہیں ہے، اور اس پہ NHA کی ریزرویشنز ہیں. میں نے ایک آلٹرنیٹ سجیشن بھی دی کہ اگر ایگزسٹنگ روڈ پہ NHA کی کچھ ریزرویشنز ہیں یا ٹیکنیکلی فیزیبل نہیں ہیں، تو جو رائٹ آف وے ہے موٹر ویز کا اسے یوٹیلائز کر لیا جائے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دونوں رائٹ آف ویز جو ہیں موٹر ویز کے، چاہے M1 ہو چاہے M2 ہو، اس میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز آ چکی ہیں. جیسے ایئرپورٹ کے قریب ممتاز سٹی ہے، شالیمار سٹی ہے، ٹاپ سٹی ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں 18th آ رہی ہے، یونیورسٹی ٹاؤن آ رہا ہے، مطلب بہت ساری سوسائٹیز ہیں. تو یہ ہیویلی کاسٹ کرے گا. سوسائٹیز کی زمین خریدی انہوں نے جس ریٹ پہ الاٹ کی، تو یہ فیزیبل نہیں ہوگا. بہرحال الائنمنٹ کے ساتھ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیورلی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں، جو کہ ٹیکنیکل لوگ چاہے وہ انکوائری میں ہوں، چاہے وہ
رسپونڈنٹ ہوں جن کی انکوائری ہو رہی ہو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمیں بتائے گی. اب دوسری بات جس میں نام لیا گیا، ہم تو بیچارے لوگ ہوتے ہیں، کہیں دھول اڑتی ہے تو بس ہی کسی نہ کسی سیاسی اڑائی اس سے. سب سے آسان نام کسی سیاسی کا ہوتا ہے، نام لینا بھی آسان ہے، اس کا پرچار کرنا بھی. تو میں بھی ٹی وی میں سنتا رہا، مختلف ٹاک شوز میں بھی سنتا رہا، مختلف یوٹیوب چینلز پہ بھی سنتا رہا، اور مجھے افسوس ہوا. میں مثال کے طور پہ میں ایک کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. یوٹیوب چینل ہے اور عمران خان صاحب اس پہ 2 پروگرام، میں نے عمران خان صاحب کوئی اینکر ہیں، پتہ نہیں وہ ریگولر ٹی وی میں کون سا پروگرام کرتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے 2 باتیں کی، میں ان 2 باتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میری وزارت تبدیل کی گئی، پہلے مجھے پیٹرولیم دی گئی تھی، پھر وہ تبدیل ہوئی کسی سکینڈل کی بنیاد پہ. مجھے افسوس ہوا، شرم آنی چاہیے انہیں، مجھے افسوس ہوا. دیکھیں وزارت ایک میری نہیں تبدیل ہوئی، اور بہت ساری وزارتیں بھی تبدیل ہوئیں، اور وزارتیں تبدیل کرنا پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. وہ کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں یہ پروریگیٹو ہے ان کا. انہوں نے پیٹرولیم مجھ سے لی، کسی اور کو دی، مجھے کوئی اور وزارت دے دی. اگر کوئی سکینڈل ہوتا تو مجھے گھر بھیج دیا جاتا، اور اگر سکینڈل ہوتا، موصوف کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے، تو اس وقت بھی وہ میڈیا کے ساتھ تعلق تھا، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، تو سکینڈل کو ہائی لائٹ کرتے، سکینڈل کو لے آتے. اب 2.5 سال بعد ذکر کرنا ہے ایک سکینڈل کی بنیاد پر میری وزارت تبدیل کی گئی، اور پھر موٹر وے الائنمنٹ کو بھی ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر کے اور میرے ساتھ اسے لائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اس سے کہتے ہیں 2 نمبری صحافت، اور میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم پہ کہ انہیں ثابت کرنا چاہیے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ کون سا سکینڈل تھا جس کی بنیاد پر مجھ سے پیٹرولیم لی گئی، اور اس سکینڈل کو پرسیو کریں، اسے ہائی لائٹ کریں. اور جو سیکنڈ سکینڈل بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، میں ایک بات خدا اور رسول کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اور میرے خاندان نے 5 دہائیوں سے سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے، خدمت سمجھ کے کی ہے، دیانتداری سے کی ہے. سیاست کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، سیاست کو ذریعہ پہچان نہیں بنایا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس ملک کے ادارے بھی موجود ہیں، ایجنسیاں بھی موجود ہیں، اور انویسٹیگیٹو میڈیا بھی موجود ہے. رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھانہ رواد، تحصیل پنڈی. رنگ روڈ اٹک لوب، تحصیل فتح جنگ مورت کے آگے. رنگ روڈ تحصیل ٹیکسا موزہ وڑی اکلا پسوال. رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی. سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے، تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا. اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گیم کرتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور ان موصوف سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سکینڈل کی بھی بات کی اور دوسرے سکینڈل کی بھی بات کی، کہ وہ ثابت کر دیں کبھی زمین تھی، کبھی زمین لی، کبھی زمین دی، کبھی زمین ہے،